جاتی ہے ایسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں مت ماری گئی اس کی تو عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، ہر وقت دل پریشان رہتا ہے، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اس کے نبیوں اور تمام نیک بندوں کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے، چہرے سے ایمان کا نور نکل کر چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، شرم و حیا و غیرت کا مر جاتا ہے، شرم و حیا مر جاتی ہے، ہر طرف سے ذلتوں اور رسوائیوں اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ پھر جو اس کا سب سے خطرناک ترین جو نقصان ہے جو گناہوں کا، وہ یہ ہے کہ مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ اب گناہوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ گناہوں کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ اب گناہ کیا کیا ہے سنیے گا۔ نمبر 1، شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، قتل ناحق، جادو کرنا یا کروانا، نماز چھوڑ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، سود میں پڑنا، ظلماً یتیم کا مال کھانا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا بھلا کہنا، رمضان کے روزے بلا عذر چھوڑ دینا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، زنا کرنا، حاکم کا اپنی رعایا کو دھوکہ دینا، ان پر ظلم و جبر کرنا، شراب پینا، تکبر کرنا، فخر کرنا، شیخی مارنا، خود پسندی میں گلیمٹی، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، جھوٹی گواہی دینا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، مال غنیمت بیت المال اور زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرنا، ناجائز اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال لے کر ظلم کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولنا، خودکشی کرنا، قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا، دویوسی کرنا۔ دویوس کیا ہوتا ہے؟ دویوس اسے کہتے ہیں، پہلے تو اس کی سزا کیا وہ سن لیں۔ دویوس جنت کی خوشبو، حدیث پاک میں آیا کہ جنت کی خوشبو کو بھی نہ سونگے گا۔ دویوس جنت کی خوشبو کو بھی نہ سونگے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آتی ہے، یہ خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ دیوس کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس بندے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی گھر کی عورتیں کس غیر مرد سے بات کرتی ملتی ہے، بات کرتی ہے، یہ شخص دیوس ہے۔ مردانی مردوں کا زنانی وضاقت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردانی وضاقت اپنانا، لوگوں کی خفیہ باتیں سننا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے لکھا ہے۔ نماز جمعہ ترک کرنا، مسلمانوں کی جاسوسی کرنا اور ان کے پوشیدہ امور دوسروں پر آگاہ کرنا، محسن کی ناشکری کرنا، مردار خون اور سور کا گوشت کھانا، پیشاب سے نہ بچنا، ناجائز ٹیکس وصول کرنا، ریاکاری، خیانت، دنیا کے لیے علم سیکھنا اور علم چھپانا، احسان جتلانا، تقدیر کو جھٹلانا، لعنت بھیجنا، امیر کے ساتھ عہد شکنی کرنا، کاہن اور نجومی کو سچا جاننا۔ یہ نہیں کہتے کل کیا ہوگا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ سال کیسا رہے گا، تو جو نجومی ٹائپ ہوتے ہیں لوگ، ان کی بات کو سچا جاننا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تقدیر کو جھٹلانا، شوہر کی نافرمانی کرنا عورت کے لیے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، چغلی کرنا، نوحہ کرنا، اپنا چہرہ پیٹنا، نسب پر طعن کرنا، بغاوت و سرکشی کرنا، مسلمان پر ناحق خروج کرنا اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دینا، مسلمان کو اذیت دینا، برا بھلا کہنا، اولیاء اللہ کو اذیت دینا، ان سے عداوت رکھنا، فخر و تکبر سے تہبند کا لٹکانا، مرد کا ریشمی لباس پہنا یا مرد کا سونا استعمال کرنا،
اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں لکھا ہے۔ غلام کا بھاگ جانا، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، پرائی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے زمین کے نشانات مٹا دینا، انصار کو برا بھلا کہنا، گمراہی کی طرف بلانا یا برا طریقہ ایجاد کرنا، ہتھیار سے مسلمان کو اشارہ کرنا، اللہ اکبر، بدشگونی کرنا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا، رحمت خداوندی سے مایوس ہو جانا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، رحمت الہی سے نا امید ہونا، بچا ہوا پانی روک لینا، علامت کے لیے جانور کا چہرہ داغنا، جوا کھیلنا اور حرم میں بے دینی پھیلانا۔ کبیرہ گناہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے سنیے گناہ کی تعریف کیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 32 کے جزء جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے والا عذاب کا مستحق ہو۔ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو، اور بعض کا قول یہ ہے کہ ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ مفتی محمد جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی واجب کا ایک بار ترک کر دینا کبھی صغیرہ گناہ ہے، اور بلا شرط بلا عذر شرعی ہو، جبکہ ایک بار ترک جماعت کرنا، ایک بار داڑھی منڈوانا وغیرہ گناہ صغیرہ اور اصرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی واجب ہے، اگر واجب کا ترک کیا تو یہ گناہ صغیرہ ہے، اگر واجب کا ترک کیا تو کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن صغیرہ گناہ بار 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 کرنے سے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ لہذا شرک اور کفر اور ہر حرام قطعی کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے، اور کسی فرض قطعی یعنی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء کرام نے فرمایا اصرار کی حد یہ ہے کہ گناہ کو بار بار کرے اور دل میں بے باکی محسوس کرے، اور اصرار کی حد یہ ہے کہ وہ گناہ کی پرواہ کیے بغیر بار بار صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرے۔ لہذا گناہوں کی نوسطوں کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گناہوں سے روزی میں کمی ہوتی ہے، عمر میں کمی ہوتی ہے، عبادتوں میں کمی ہو جاتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بندے لعنت بھیجتے ہیں۔ اب گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ اگر بندے سے گناہ ہو جائے، صغیرہ ہو جائے، کبیرہ ہو جائے، تو کفارہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے، جیسے ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے، تو جو جمعہ پڑھے گا تو اگر اس نے فجر بھی پڑھی تھی جمعے تک، فجر کی نماز سے جمعے تک جو گناہ ہوئے اللہ اس کے سارے معاف فرما دے گا۔ اب جو جمعہ پڑھے گا جمعے سے لے کے عصر تک، پھر عصر بعد جماعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جمعے سے عصر تک کے گناہ بیچ میں معاف فرما دے گا۔ پھر وہ مغرب پڑھے گا تو مغرب جو ہے عصر سے مغرب کے بیچ کے گناہ اللہ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ پھر اگر وہ عشاء پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ مغرب سے عشاء کے درمیان گناہوں کو معاف فرما دے گا، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ تو 5 نمازیں بندے کے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہیں، اور 1 جمعہ اگلا جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ تلے بیٹھا ہے، اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گرے، جبکہ فاسق و فاجر کے نزدیک گناہوں کا معاملہ ایسا ہے گویا کوئی مکھی اس کے ناک میں بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو پہاڑ سمجھتا ہے
کہ میرے اوپر پہاڑ ہے، کہیں یہ گناہ میرے اوپر گر نہ جائے، میں دب نہ جاؤں۔ اور جو منافق ہے یا جو فاسق و فاجر ہے، جو فسق و فجور میں مبتلا شخص ہے، وہ یوں اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی، مکھی اڑائی اور بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، بندہ کامل وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کئی ایک حدیثیں ایسی ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو لہذا میں نے حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ جو بندہ کسی میت کے ساتھ چلے، مردہ بندہ کوئی مسلمان فوت ہو گیا، اس کی میت کے ساتھ چلے اور 40 قدم کندھا دے، 40 قدم چلے کندھا دے کر، پہلے دائیں طرف، پھر دائیں طرف پیچھے، پھر بائیں طرف آگے، پھر بائیں طرف پیچھے۔ اگر اس طرح وہ شخص میت کے کندھا دیتا ہے، 40 قدم چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا حدیث پاک میں واضح طور پر ہے۔ اسی طرح کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو لہٰذا جو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی، زکات دی، روزے رکھے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا اور کفار سے جنگ کے دن میدان سے فرار ہو جانا۔ اب میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پر لوگ نیکی کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتے، نماز پڑھ لیتے ہیں، فلم نہیں چھوڑتے، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات غیبت، چغلی، بغض، حسد، تکبر، ریاکاری، کینہ ان میں پڑے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا بعض اوقات گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اب وہ کہ ہم نیک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک کام کرنا ایک الگ کام ہے اور گناہوں سے بچنا یہ ایک الگ کام ہے۔ تو لہٰذا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی حرام کام کرنے پر قادر ہو پھر صرف اللہ کے خوف سے کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے ہی جلد اس کا ایسا بدل عطا فرمائے گا جو اس حرام کام سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور محض تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچنا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اپرچونٹی ملی، بندے کو موقع ملا مگر وہ ویل نہیں کرتا، مگر وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، اور محض اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس نے اللہ کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے گناہ کو چھوڑ دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ وہ اللہ کو راضی نہیں کرے گا، اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کر دے گا۔ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا، اپرچونٹی موجود ہے، فلم دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھتا، میرے رب نے منع کیا، نہ محرم عورتیں میں نے نہیں دیکھی، میوزک منع ہے، میں نہیں کرتا، یہ کام گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، جھوٹ میں نہیں بولتا، یہ غیبت میں نہیں کرتا، نہ محرم عورتوں کو میں نہیں دیکھتا۔ موقع موجود ہے،
مگر یہ نہیں کرتا تو مولانا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے گناہ کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی کر دے گا، اس بندے کو راضی کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کو نصیحت فرمائیے، وصیت فرمائیے. سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برا عمل سرزد ہو جائے تو گناہ کا کام ہو جائے تو چاہیے کہ اس کے بعد کوئی نیک کام کر لے کہ یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں سے؟ فرمایا یہ تو افضل ترین نیکی ہے. تو جب بھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ نیکی کر لے. 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، سبحان اللہ کہہ لے، استغفر اللہ کر لے، کوئی نیکی کر لے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بدلے سے گناہ کو مٹا دے. اور یا بر اے بھلائی کرنے والے 7 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے دل پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بندے کا دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انشاءاللہ شیطان کے